نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به آپ نہ حرکت دیجئے اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو ان علینا جمعہ وقرآنہ بے شک ہم پر ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو آپ کی زبان سے جاری کر دینا ثم ان علینا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس جب ہم پڑھیں آپ قرات کی اتباع کریں یعنی اس کو سنیں ثم ان علینا بیانا پھر بے شک ہم پر ہی لازم ہے اس کا بیان کرنا یعنی اس کا بیان آپ کو سکھانا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ القیامہ کے دروس کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جہاں تک لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اس سے قبل آپ حضرات سن رہے تھے قیامت کا بیان تھا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت آنے والی ہے اور انسان کو کیا ہوا کہ اپنے انجام کی فکر نہیں کر رہا فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ کب دوبارہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا رب نے کہا ہم تمہارے پور پور کو جوڑنے پر قادر ہیں اس کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ آداب قرآن سے متعلق ہے اس میں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل وحی لے کر آئیں تو آپ چپ کر کے سنا کریں ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم آپ کو سینے میں اس قرآن کو محفوظ بھی کر دیں گے آپ کو اس کا پڑھنا بھی سکھا دیں گے آپ کو اس کی تفسیر بھی سکھا دیں گے یہاں پہ ایک سوال ہے بڑا مشہور کہ قرآن کریم کی ہر آیت ہر مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ مربوط ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ہے بھی بات اسی طرح کہ عام انسانوں کی گفتگو میں بھی ربط نہ ہو تو سامعین سننے کو تیار نہیں ہوتے مثال کے طور پہ اب ہم درس قرآن کی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں تفسیر بیان ہو رہی ہے اور اسی کی بیچ میں ہم کوئی اور موضوع چھیڑ دیں سننے والے بھی کہیں گے یار اس کو کیا ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ القیامہ کے اس مقام پر الہ العالمین قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے موت کے بعد والی زندگی کو بیان فرما رہے تھے اور آگے چل کر دوبارہ پھر قیامت ہی کا موضوع ہے یہ بیچ میں چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آداب کو کیوں بیان کیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ پڑھیں نہیں، آپ سنیں، ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے، اس کا ربط کوئی نہیں معلوم ہوتا، اس کا جوڑ معلوم نہیں ہوتا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ، یعنی پہلی والی آیتوں کے ساتھ اور بعد والی آیات کے ساتھ، ان بیچ والی آیات کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر، جنہوں نے ایک ایک سوال کو حل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ مفسرین نے ایک ایسا خوبصورت جوڑ اور ربط بیان کیا کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت جوڑ پیش کیا۔ اب وہ جوڑ سننا، منکرین قیامت نے، منکرین بعثت نے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکرین نے یہ بات کہی کہ دوبارہ ریزہ ریزہ شدہ ہڈیوں کو کون اکٹھا کرے گا؟ اللہ نجمع عظاما، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں۔ انسان مر گیا، اس کے ذرات مٹی میں مل گئے، کوئی ادھر بکھرا، کوئی ادھر بکھرا، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ایسے کیا جائے گا جیسے مختلف آیات کو اللہ اپنے محبوب کے سینے میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ تم کہتے ہو بکھرے ہوئے ذرات کو رب کیسے اکٹھا کرے گا؟ یہ ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی آیات کو اللہ اپنے محبوب کے سینے میں جمع کر سکتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت تمہاری ہڈیوں کو بھی دوبارہ اکٹھا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور عملی طور پہ اس نے کر کے دکھایا بھی۔ جب عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو پوچھا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبستہ؟ کہا جی ایک دن یا ایک آدھا دن لیٹا ہوں یہاں پر۔ پھر اپنی سواری کو دیکھو، گدھے کو دیکھو تو وہ ریزہ ریزہ ہڈیاں بھی ختم۔ اللہ نے پھر ان کو جوڑا، پھر ان پہ گوشت چڑھایا اور فرمایا کہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ربط اور جوڑ میں نے پہلے عرض کر دی۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف۔ آیات میں ارشاد باری تعالی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیجیے، بلکہ ٹھہر جائیے، چپ کر کے سنیے۔ کیوں فرمایا جی؟ فرماتے ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی، قرآن کے ساتھ محبت تھی آپ کی بے مثال، اور اس بے مثال محبت کا اندازہ اس دعا سے لگائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مانگی ہے۔ اللہ مجھے، آپ سب کو، جتنے بھی میرے سامعین ہیں، اللہ ہم سب کو عرفات کے میدان میں لے جائے۔ آمین کہو بھی صحیح اور آمین کمنٹ میں لکھو بھی صحیح، تاکہ پتہ چلے کہ کون کون ساتھی سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عرفات کے میدان میں لے جائے اور وہاں جا کر ہم بارگاہ الہی میں وہی دعا مانگیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ اس دعا سے اندازہ کیجئے وہ عرفات کا میدان یوم عرفہ کو، جہاں مجھ جیسے گناہ گار کے بھی آنسو آ جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، وہاں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا مانگا سنیے ذرا۔ فرماتے ہیں اللہم انی عبدوکا، نبی پاک کی دعا ہے، اور اس دعا میں عاجزی دیکھنا، موقع دیکھنا، میدان عرفات، اور جناب اللہ کے نبی دعا میں کتنی تمہید باندھ کے آگے مانگیں گے کیا، سننا ذرا۔ اللہم انی عبدوکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی۔ یہ سب عاجزی کے کلمات ہیں۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں۔ ناصیتی بیدکا، میری قسمت یا اللہ تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمکا، اے اللہ میری قسمت میں
جو تو نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا، عدل فی قضاء کا، اے اللہ تیرا جو فیصلہ بھی ہوا انصاف کا ہوا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا۔ اب یہ سارے کلمات عاجزی کے ہیں، آگے دعا سننا۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگنے لگا ہوں، عرفات کے میدان میں تیرا محبوب تجھ سے مانگنے لگا ہے، لیکن مانگنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو نام تو نے اپنی ذات کے مقرر فرمائے، او انزلتہ فی کتابک، اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو نام تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے، تورات میں کیے یا انجیل میں کیے یا زبور میں کیے یا قرآن میں کیے یا صحیفوں میں کیے، اے اللہ جو نام تو نے کتابوں میں نازل کیے ان ناموں کا تجھے واسطہ، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں، کسی کے دل میں ڈال دیے ہیں، ان ناموں کا واسطہ، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں سکھائے، جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، بلکہ اپنے پاس محفوظ کر کے چھپا کر کے رکھیں، یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی۔ اب پھر ذرا توجہ کرنا، عرفات کا میدان ہے، مانگنے والا رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رب کے سامنے عرفات کے میدان میں دستے سوال پھیلا کر اللہ کا محبوب مانگتا ہے، اور کتنی عاجزیوں سے کے ساتھ مانگتا ہے۔ ذرا دھیان کرنا ایک بار پھر دعا کے الفاظ پر، یا اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، یا اللہ میری قسمت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہر فیصلے پر تیرا نبی خوش اور راضی ہے، یا اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جو نام تو نے اپنی ذات کے مقرر فرمائے، ان کا بھی واسطہ جو تو نے کتابوں کے اندر نازل فرمائے، ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے، ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں بتائے بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اتنے واسطے دینے کے بعد کیا مانگ رہا ہے اللہ کا محبوب پیغمبر؟ سننا ذرا، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ اتنے بڑی عاجزی کے بعد سوال یہ ہے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا سے اندازہ کرنا میرے سامعین و ناظرین، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اندازہ کیجئے نا قرآن کے درس پہ کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کے بیان کو سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر بھی قرآن کو اپنے سینے کی بہار اور دل کا نور بنانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمان لگے وَجَلَا حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، اے اللہ قرآن کو میرے غم اور پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ معلوم ہے اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں، قرآن دل کی بہار بن گیا سارے دکھ دور ہو جائیں گے، قرآن دل کا سرور بن گیا کسی کی باتوں پہ غم بندہ نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید سوچا کہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے اگر سارا اکٹھا ہی نازل کر دے۔ اللہ کریم نے جواب فرمایا نہ میرے پیغمبر، ہم قرآن کو اکٹھا نازل نہیں کریں گے۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، جب یہ لوگ آپ کو
تانے دیتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی ظلم کرتے ہیں، آپ پر یہ ظلم کرتے ہیں، آپ دکھی ہوتے ہیں، ادھر سے ہم 2-4 آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن دل کی بہار ہو، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے سامعین و ناظرین، اللہ کی قسم یہ دلوں کا سکون ہے۔ اب اس دعا سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی قرآن کے ساتھ۔ اب ان آیتوں کی طرف آئیے۔ جب جبرائیل قرآن پڑھتے تھے، نبی پاک کو تو شوق پہلے ہی قرآن کا اتنا زیادہ تھا، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ قرآن کہیں بھول نہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے خود بتایا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ جو ہم آپ کے اوپر کلام نازل کرنے والے ہیں یہ معمولی نہیں، بڑا ثقیل اور بڑا وزنی کلام ہے۔ اس لیے وزنی کلام بھی ہے، شوق بھی ہے، کلام کی ہیبت بھی ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب اپنی زبان کو مت ہلا، نہ ہلائیے اپنی زبان کو جلدی یاد کرنے کے لیے، نہ ان علینا جمعہ وقرآن، ہم آپ کے سینے پر اس قرآن کو جمع بھی کر دیں گے اور آپ کو قرآن کا پڑھنا بھی سکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُّ، میرے محبوب جب قرآن پاک کی وحی آپ پر اتر رہی ہو آپ جلدی نہ پڑھا کریں، بلکہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یوں دعا مانگ لیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھ سے دعا مانگتے رہیں۔ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا میرا کام ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو اور خاموش رہا کرو اور سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہلانا نہیں، زبان کو چپ کر کے سننا ہے۔ معلوم ہوا قرآن جو پڑھا جاتا ہے وہ زبان کی ہلانے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں یوں ہونٹ باندھ کر کے، کوئی حرکت بھی نہیں، وہ نہیں، اس کو ہونٹوں کو ہلایا جاتا ہے، زبان کو ہلایا جاتا ہے۔ ہم جمع کریں گے آپ کے سینے میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حفظ کرنے والے جو بچے ہیں نا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگے رب زدنی علما، کیونکہ قرآن مجید کا سینے میں محفوظ ہونا، قرآن مجید کا دماغ میں بیٹھ جانا، اس میں انسان کا کمال نہیں، انسان کی محنت ہے، باقی بٹھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وظیفہ بتا رہے ہیں نا قرآن یاد ہونے کے لیے رب زدنی علما، تو حفظ کرنے والے بچے کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ خیر، اللہ فرماتے ان علینا جمعہ وقرآن، ہم آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے اور ہم آپ کو قرآن کا پڑھنا بھی سکھائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ کے لیے کیا حکم ہے میرے محبوب، جب ہم پڑھیں یعنی جبرائیل ہماری طرف سے پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ نے قرآن کی اتباع کرنی ہے، یعنی چپ کر کے آپ نے سننا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور آخری بات ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، قرآن سینے کے اندر محفوظ بھی ہم کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ کیا خوبصورت تلاوت ہوتی ہوگی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے جب ہم جاتے ہیں حرم میں اور حرم کے شیوخ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیت اللہ سامنے ہوتا ہے، ایک عجیب منظر ہوتا ہے اور پڑھنے کا ان کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت عجیب ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، سب کہو آمین۔ تو جب اللہ کے رسول وہاں پڑھتے ہوں گے فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، میرے محبوب جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت آئی، جنہوں نے آپ سے قرآن سنا تو ادھر ہی مسلمان ہو گئے، دل کی دنیا ہی بدل گئی اللہ کے نبی سے جو قرآن سنا۔ تو فرمایا ہم آپ کو پڑھنا بھی سکھائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا،
ہم آپ کو قرآن کا بیان اور تفسیر بھی سمجھائیں گے۔ توجہ کرنا، معلوم ہوا جیسے قرآن پاک کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، آپ نے امت کو بتائے، ایسی وہ احادیث جن میں قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم ان علینا بیانا۔ بعض لوگ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل نہیں مانتے نا، وہ اس پہ غور کیجئے، کریں اس آیت پہ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بیان سکھائیں گے، اور وہ بیان قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا، اپنی رائے سے کچھ بندہ کہہ نہیں سکتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، خلاصہ یہ نکلا، اس سے قبل بھی جو کل کے درس میں اور اس سے پہلے آپ نے سنا، موت کا بیان، قیامت کا بیان، اور انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر پھر بھی آگے موت اور آخرت کا بیان ہوگا۔ بیچ میں قرآن کے آداب اس لیے بیان کیے، ایک ربط تو یہ ہے کہ جیسے ہم انسان کی بکھرے ہوئے ذرات کو جوڑیں گے، جیسے ہم نے قرآن کی آیات کو آپ کے سینے میں جمع کیا، ایسے ہی ہم انسانوں کے بکھرے ہوئے ذرات کو بھی جوڑ لیں گے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہفتے والے دن ہوگا، آئندہ انشاءاللہ جمعے والے دن درس قرآن کی چھٹی ہوگی، کیونکہ جمعے والے دن جمعے کا بیان انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لائیو چلتا ہے، وہ آپ سب سنیں گے۔ کل کا ہمارا موضوع فکر آخرت پر ہوگا، اور انشاءاللہ ہفتے والے دن اگلا درس ہوگا۔ اس سے اگلا جہاں بھی آپ سن رہے ہیں، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ باقاعدہ سنیں اور دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور قرآن کی اس دعوت میں شریک ہو جائیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ نکتب ما قدموا وآثارہم، اللہ جو ہم آگے اعمال بھیجتے ہیں وہ بھی لکھیں گے، جو پیچھے نشان چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ تو یہ ہمارے انشاءاللہ پیچھے نشان رہیں گے درس قرآن، اور جہاں بھی ساتھی ہیں وہ آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ اسی طرح اگر یوٹیوب پہ کوئی ساتھی سننا چاہیں تو میرے نام سے وہاں بھی چینل ہے یاسر اقبال توحیدی، وہاں بھی روزانہ کا یہ درس اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں بھی اس کو بھی سبسکرائب کریں اور باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ سب سننے والوں کو دنیا آخرت کی ساری بدھائیاں نصیب فرمائے، قرآن کو ہمارے حق میں شفیع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔